عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا. عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے. ابو جہل اوپر ہے, عبداللہ بن ابی نیچے ہے. ابو جہل اوپر ہے, عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے, لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. میرے نبی کیا عام آدمی, میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہیں, باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے, لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے. اس کے بیٹے آ گئے, وہ صحابی تھے, کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے, آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں. آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں, کرتا دے دیا. وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے, پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے. کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں, یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ, میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا, تو آپ نے کہا میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا, اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں. اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں, اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے. وہ اس کی میت کو لے کر گئے, وہ جلدی نکل گئے, آپ ذرا پیچھے رہ گئے, تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا. ہم نے کہا باہر نکالو. اس کی میت کو باہر نکالا, اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو فعل ہی اس کی بخشش فرما دے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے, 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں, جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں. مسلمان بنو, مومن بنو, مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے, اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت, امت تو ختم ہو گئی, گروہ بن گئے, فرقے بن گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی مدد کس پر آئے, کس پر آئے, کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو, ابھی اٹھ کے گلے لگنا, کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں, عیسائی مریں, مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان, 2 عورتیں, 2 مرد, 2 نوجوان, 2 لڑکیاں, 2 لڑکے, 2 بھائی, 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں, سلام دعا نہیں ہے, جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ باغیچے میں, نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے, اور یہ وہ فرقہ ہے, یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے, ہوتے غافل تھے, پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو, الفت سے رہو, نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی, مذہب کے نام پر نہیں.
سیاست کے نام پر نہیں، ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈے ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے۔ ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت۔ یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو۔ وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار، اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں آئے، جان چھٹی۔ اب شکر ہے یونس صاحب دی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی۔ وہ استاد نہیں ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے، ناکام باپ ہے۔ جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے، جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں۔ ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت، محبت، محبت۔ وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے۔ سختی سے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی۔ والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں۔ جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے۔ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں، میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر۔ کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا۔ پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو۔ میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے، میں کہہ لے آج خیر کوئی نہیں۔ پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو۔ پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑیں۔ اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹیں تو بچا، سوٹیں تو بچا۔ جب رہ گا نا کچھ